بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری وائز کے معزز ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے۔ تو چلیں سٹوری سنتے ہیں۔ آج میری سہاگ رات تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھا، اس بات سے بھی کیونکہ میں نے سنا تھا کہ میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی صرف تصویر ہی دیکھی تھی، کیونکہ میری ماں کا کہنا تھا تم لوگوں نے ساری رسم و روایت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور وہ تصویر دکھانے کے حق میں بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے میری بات مان لی اور مجھے تصویر دکھا دی۔ تصویر بھی ایسی تھی کہ شاید میری بیوی کی بہت ہی پرانی تصویر تھی، لیکن دیکھ کر پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی حسین ہے۔ میں بہت خوش تھا، اپنے کمرے میں خوشی خوشی جا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو کے سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ شاید کمرے میں نہیں تو باتھ روم میں ہوگی یا پھر بالکنی میں کھڑی ہوگی۔ میرا گھر بہت بڑا تھا، لیکن سامنے صرف اتنا منظر ہی نہیں نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی غائب تھی، بلکہ میری بیوی کے کپڑے پڑے تھے، اس کا روسی جوڑا، اور اس کپڑوں پر مجھے خط پڑا ملا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ آج کل ویسے بھی ایسی باتیں سننے میں بہت زیادہ آ رہی تھی۔ 2 ہفتے پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ لڑکی والوں نے شادی سے پہلے ہی ان سے بہت سارا سامان بھی لیا اور سونا بھی لے لیا، اور بعد میں لڑکی اس کو 2-3 دن بعد چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ خیر، اس کی بیوی 2 دن بعد گئی تھی، میری بیوی تو ابھی مجھے چھوڑ کے بھاگ گئی تھی۔ میں نے خط اٹھایا تو اس میں صرف اتنا ہی لکھا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم طلاق نامہ میرے گھر بھجوا دینا۔ جب بات طلاق نامہ بھیجنے تک آ گئی تو میں نے فوراً اس کے گھر چلا گیا اور وہاں جا کر واہ ویلا مچانے کی خاطر دروازے پر زور سے دستک دی تو قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب دیکھا کہ دروازے کے باہر تو تالا لگا ہوا تھا، ابھی بھی باہر دیگیں پڑی تھی، کیونکہ اس گھر میں سے ابھی لڑکی لے کر گیا تھا۔ یہاں پر شادی کا ماحول تھا، لیکن گھر والے گھر پر ہی نہیں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی سب کچھ سمیٹ کر کوئی کیسے نکل جائے؟ میں نے آس پڑاس کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آج ان کی بیٹی کی شادی تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے یہ لوگ کسی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے چلے گئے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم۔ بھلا محلے والوں کو کوئی کیا بتاتا؟ تو باہر بڑا کھیر ہو گیا تھا، میری بیوی بھی چلی گئی تھی اور میرے سسرال والے بھی۔ اب میں کسی کو منہ دکھاتا تو کیسے؟ میری ماں کو تو میں نے خود بھیجا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ دن اکیلے چھوڑ دیں، مجھے پرائیویسی کی ضرورت ہے۔ لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کو روک لیتا تو میری بیوی پر نظر تو رکھ دیتی۔ میری ماں میری اصل ماں نہیں تھی، اسی لیے میں ان سے اسی طرح پیش آتا تھا، کیونکہ وہ میری سوتیلی ماں تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی سگی ماں بن کر پالا تھا، کبھی کوئی ظلم نہیں کیا تھا۔ اب تو سارا کاروبار بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ میرے لیے تو میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا برا دن اور منحوس دن بن گیا تھا۔ پہلے اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا اور یہ بات سوچتا رہا کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کم از کم مجھے بتا تو دیتی وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ان کے خاندان کی سمت گیا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ چکے تھے، اور ماں کو بھی بتاتا تو کیا بتاتا، سر پکڑ کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھا تھا۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور صبح ہو گئی۔ میری نوکرانی میرے لیے کافی لے کر آئی، کیونکہ میرا یہ حکم تھا کہ مجھے صبح کافی پینے کی عادت تھی۔ میری نوکرانی نے میرے سامنے کافی رکھی۔ میری نوکرانی دراصل ہمارے خاندانی نوکر کی بیٹی تھی، بچپن میں ہم لوگ ساتھ ہی کھیلے تھے، تو وہ نوکرانی لیکن کبھی کبھی مجھ سے کھل کر بات کر لیتی تھی، لیکن ہمارے بیچ ایک لکیر ضرور تھی جو مالک اور نوکر کے حوالے سے تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، آج آپ کا ولیمہ بھی ہے۔ میں تو اچانک حیران رہ گیا کہ شادی میں نے سادگی سے کی تھی، لیکن ولیمے میں نے اپنے سارے رشتہ دار اور دوستوں کو بلوا لیا تھا، جو کہ میری بیوی کو دیکھنے کے لیے بے قرار بیٹھے تھے، اور یہاں پر میری بیوی محترمہ بھاگ چکی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، پھر سوچنے لگا کیا کروں۔ بولی کیا بات ہے چھوٹے صاحب، آپ کی بیوی جی کہاں ہیں؟ وہ تو یہی سمجھی کہ شاید میری بیوی باتھ روم میں ہوگی۔ میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے، میرا دماغ بہت خراب ہو چکا ہے۔ وہ بھی ڈر سی گئی، کیونکہ میں نے غصے سے کہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگی تو میرے دماغ میں خیال آیا اور میں نے پڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا، پھر اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا،
میرا پردہ رکھنا ہوگا، سب کے سامنے میری بیوی بن کر بیٹھنا ہوگا۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے یہ کیسے کر سکتی ہوں، سب کو تو پتہ چل جائے گا کہ میں تو نوکرانی ہوں۔ تو میں نے کہا تم نقاب پہن لینا، میں کہہ دوں گا میری بیوی نقاب کرتی ہے اور ہر کسی کے سامنے نہیں آتی۔ میری نوکرانی اس بات پر تھوڑی ڈر گئی کہ اگر کوئی اور نوکرانی ہوتی جو ہمارے گھر میں کام کرتی، جس کا ہمارے خاندان سے تعلق نہ ہوتا، تو وہ کبھی بھی یہ کام کرنے پر راضی نہ ہوتی۔ لیکن پھر بھی وہ میری بات سن رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہم کیا جواب دیں گے، اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ جیتے جی مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میری منگنی بچپن میں ہی ہو چکی ہے اور 3-4 مہینے بعد تو میری اپنی شادی ہے۔ میں نے اسے کہا اسے یہ کھیل صرف 1 مہینے تک کھیلنا ہے، اس کے بعد مشہور کر دوں گا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ بات ابھی سب کے سامنے اسی طرح آ گئی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مہربانی کرو، میری مدد کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اپنی بیوی کے کپڑے اور سب سامان اس کے حوالے کر کے کہا شام تک تیار ہو جانا۔ اسے تیار ہونے کا حکم دے کر خود باقی کام نمٹانے چلا گیا۔ میری شادی کے لیے سب بہت خوش تھے، مجھے مبارک دے رہے تھے۔ میرے دوست شام کو تمہارا ولیمہ ہے، خوب مزہ آئے گا۔ جبکہ میں نے سوچا تھا کہ میری بیوی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے، اب میں ساری دنیا کو اور معاشرے کو دھوکہ دوں گا، لیکن اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں گا؟ میں تو اسے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری نوکرانی بہت اچھی تھی جس نے میرا ساتھ دیا اور تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب بھی کر رکھا تھا اور احتیاط میں نے گھونگھٹ بھی کروا دیا تھا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے، مجھ سے پوچھنے لگے تمہاری بیوی شرعی پردہ کرتی ہے؟ ہمیں تو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ تو میں نے کہا اس میں برا کیا ہے اگر پردہ کرتی ہے؟ تو سب لوگ اس بات پر کیا کہہ سکتے تھے؟ اس بات پر تو کوئی مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے، تم بہت خوش قسمت ہو، آج کل تو اس طرح کی لڑکیاں ملتی ہی نہیں، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ لوگوں کو کیا پتا تھا کہ میری بیوی تو کب کی چلی گئی اور ہماری جوڑی تو کب کی مٹ چکی تھی۔ میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، مجھے چھوڑ کر، اور طلاق بھیجتا تو کس کے گھر بھیجتا؟ اس کے گھر والے بھی گھر پہ نہیں تھے اور میرے پاس اس کا کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی تو اتنی جلدی میں کیوں تھی؟ کم از کم مجھ سے طلاق لے کے جاتی۔ جب بھی میرے گھر والے کوئی رشتہ دار یا دوست آیا ہوتا یا میں کسی پارٹی میں جاتا، اسی طرح کا کوئی بھی موقع ہوتا تو میں اپنی نوکرانی کو کہتا کہ وہ تیار ہو کر میرے ساتھ چلے یا گھر میں ہی تیار ہو کر بیٹھ جائے۔ وہ ایسا ہی کرتی تھی، پر بہت پریشان تھی کیونکہ وہ بھی کسی اور کے نام سے مصنوب ہو چکی تھی اور اس کے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا۔ 1 مہینہ جیسے تیسے گزر گیا اور پھر ایک دن میں نے یہ بات مشہور کر دی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بات پتہ چلی تھی جو ایک مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے رشتہ دار اور دوستوں نے کہا کہ بیچاری اچھی بھلی لڑکی تھی، شرعی پردہ بھی کرتی تھی۔ بس پھر سب آہستہ آہستہ چپ ہو گئے اور میں ان سے بدتمیزی پر اتر آیا۔ مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں کہتا میری زندگی ہے، آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بس اسی طرح میرے دوست پر آہستہ آہستہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور رشتہ داروں نے بھی ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی بار بار جا رہی تھی۔ شادی اس تماشے کو 3 مہینے گزر چکے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی، بار بار دستک ہو رہی تھی۔ پہلے تو میں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر یاد آیا کہ آج سارے نوکر چھٹی پر گئے ہیں، اس لیے مجھے ہی جا کر دروازہ کھولنا تھا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو باہر اندھیرے میں مجھے کسی لڑکی کا عکس نظر آیا۔ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی اور بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، بار بار پیچھے دیکھتی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے بی بی، کیوں میرے گھر میں گھس آئی ہو؟ تو اس نے کہا میری مدد کریں۔ میں نے کہا میں کسی کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ میں نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کی ہے، پھر بھی میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ جانے کیوں میں اسے اپنے دکھ سنانے لگا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں نے اس کو دیکھا تو وہ مجھے جانی پہچانی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی صرف تصویر دیکھی تھی، وہ بھی اس کی بہت پرانی تصویر تھی، اس میں شاید وہ صحیح 17 سال کی تھی، لیکن پھر تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری بیوی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے غصے میں آ گیا اور اسے غصے سے کہا کیوں واپس آئی ہو اور کیا لینے کے لیے آئی ہو یہاں پر؟ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی نا، تم سارے زمانے کے سامنے رسوا اور ذلیل کروا دیا، مجھے اپنے رشتہ داروں سے دور کروا دیا، میری زندگی برباد کر دی،
मेरे छोटे छोटे ख्वाबों को आग लगा दी और अब मेरे पास वापस क्या करने आई हो। वो बुरी तरह रोने लगी, लेकिन मुझे उसके रोने पर कोई रहम नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसने मुझे एक बात बताई कि मैं वाकई हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तो अपने कमरे में बैठी आपका इंतज़ार कर रही थी, आपकी अम्मी कमरे में आई और मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपका बहुत सी लड़कियों से चक्कर है। आपने मुझसे शादी भी सिर्फ इसी वजह से की है, इसीलिए वो मेरी मदद कर रही हैं, क्योंकि आप एक बहुत जालिम इंसान है। वो मुझे वहाँ से ले गई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक घर में कैद कर दिया और मुझे कुछ दिन बाद ही पता चला कि वो मुझे कहीं जाने नहीं दे रही। कहना था कि कुछ दिन यहाँ रहूँ, मामला हल करवाऊंगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वहीं पर उसने घर में रोती रही। वो मुझे अपनी कहीं आने जाने भी नहीं देती थी और मेरे घर वालों को डरा धमका कर भगा दिया था। मुझे पता चल गया कि आपकी अम्मी मेरे साथ धोखा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो आपकी सौतेली माँ है, वो नहीं चाहती कि आपकी शादी हो और आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की आए। आती थी कि उनकी मर्ज़ी की लड़की आए ताकि वो इसे भी कंट्रोल कर सके और आप भी उसके हाथों से ना निकल पाएँ। सारी जायदाद और उस लड़की की हो जाएगी और आपकी अम्मी को कुछ भी ना मिलेगा। मैं वहीं पर कैद थी। मैं आपके पास आना चाहती थी, मेरे पास आपसे रब्ता करने का कोई तरीका भी नहीं था। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। उन्होंने मुझे इतनी आसानी से पागल बना दिया और मैं यहाँ से निकल गई। मुझे यहाँ जाना था, मैं मुझे आसानी से पागल बनाया और मैं यहाँ से निकल गई। मुझे यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ। मैं आपकी बीवी हूँ, अभी तक आपके निकाह में हूँ। ये सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। तब मैं सोचना शुरू किया कि भला किसी वजह से कोई लड़की कैसे जा सकती है, और कहीं जाने का शौक़ था तो तलाक लेकर क्यों न गई, क्योंकि मैं उनको तलाक भिजवाता भी तो कहाँ, मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना के चली गई। इतना ये बात तो कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता है। मैंने उसे कहा कि परेशान ना हो, मैं सारा कुछ देख लूँगा, तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो, तलाक नहीं दी मैंने तुम्हें। अपनी माँ को फ़ोन किया और बुलवा लिया। मैंने उनको सारी बातें बताई। मेरी माँ पहले तो सीना तान के खड़ी हो गई, लेकिन फिर मान गई कि ये सब उसी ने कहा कि आपको अपनी ज़िंदगी में और अपने घर से निकालता हूँ, आप जहाँ मर्जी जाएं, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं। आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली माँ हो और कभी भी औलाद का अच्छा नहीं सोच सकती। लेकिन हमारे सामने एक और बहुत बड़ा मसला आया, वो ये कि मैंने सबके सामने ये मशहूर कर दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ। मुझे यही कहना था कि तलाक दे दी है तो तुम इसके साथ हराम रिश्ते में कैसे रह रहे हो, लोगों को कैसे समझाता। लेकिन फिर भी ये मेरी बीवी थी, अभी तक मेरे निकाह में थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और कहा कि मेरी बीवी की शक्ल तो किसी ने भी नहीं देखी थी और मैं लोगों को ये कह सकता था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। मेरी ज़िंदगी अब तमाशा बन गई थी जो मेरी माँ ने बनाई थी। लेकिन अब जो हो गया था इसको लेकर ही चलना था। मैंने फिर से मशवरा किया कि मैं दूसरी शादी कराऊं। लोगों ने मेरा साथ दिया कि अच्छी बात है, और बेवफा औरत के लिए हर औरत को बुरा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपनी बीवी को सबसे ये कहकर मिलवाया कि ये मेरी दूसरी बीवी है, जबकि ये मेरी पहली और आखिरी बीवी थी। और ये बात अच्छी इंसान है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अब हम साथ रह रहे हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।